لاہور سے ایک دوست کا سوال ہے کہ کہتے ہیں ہر تحریر جماعت اور آپ کا اذاں قبل ہر تحریر جماعت اور آپ کے خطبات یا سوال و جواب کی محافل میں یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ میں نبی کا نام صرف مسیح موعود کے لیے ہی مخصوص ہے۔ باقی علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تو کہا گیا مگر نبی کا نام کسی کو نہیں دیا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت صفحہ 13 کی فوٹو کاپی بھی ساتھ بھیجی ہے۔ حضور نے تحریر فرمایا ہے، پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا۔ اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض امتی اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ حوالے ہیں، مختلف مضمون کی بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ تضاد نہیں ہے آپس میں، بلکہ جس صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ وہاں درست بنتی ہے، دوسری صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں وہی درست بنتی ہے، اور آپس میں کوئی ان کا تضاد بھی نہیں ہے۔ اول تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ گویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو الفاظ میں نے کہے میں نے ہی وہی الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے میں پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا صورتحال سمجھا دوں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سے نادانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کلام میں تضاد کے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو دشمنی کی وجہ سے لگائے ہیں، مگر بعض مخلص احمدی بھی اپنے علم کی محدود علم ہونے کی وجہ سے یا بعض باتوں کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف مواقع پہ جو مختلف کلام ہیں ان پر زیادہ گہرا غور نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ ایمان کو نقصان نہیں کرتی مگر طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں لاتا؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن تطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے۔ تو ان کی بے چینی بھی ایمان کو نقصان نہیں کرتی، دل میں ایک قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی سی پائی جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ بہت گہری فراست کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہی بعض دفعہ مشکلات دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات، اور اپنے لیے فرمایا میرے لاکھوں نشانات ہیں، تو وہاں غیر احمدی مولوی ادرہ شرارت یہ لفظ کا فرق بیان کیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور آپ کے گویا لاکھوں معجزات ہیں، تو لفظ بدل کے اس میں تحریف کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام نشانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا ہے، تو جس کے لاکھوں نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوں تو آپ کے معجزات میں پھر کتنے لاتعداد نشانات ہوں گے۔ یہ مضمون وہ عمداً سمجھنا نہیں چاہتے، شرارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں، مگر احمدیوں کا جہاں تک تعلق ہے جو ایمان رکھنے والے خدا کے فضل سے ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں، ان کی عقل پر کوئی شک نہیں، مگر ایک طبی بات ہے، بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے لفظوں پہ غور کی کمی کی وجہ سے۔ اب جہاں حضرت رسول مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کی جو عبارت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے،
کون سی عبارت ہے؟ یہ ہے یہ ان کی بات. بس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. یہ خطاب کس سے پایا، کس طرف اشارہ ہے؟ جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گی.